بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج کے ولاگ میں میں نے آپ سے بات کرنی ہے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اس حوالے سے جو حد بندیاں کی گئی ہیں یونین کونسلز کی، اس حوالے سے آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بلدیاتی اداروں کی حد بندیاں کیں، جو ان کی حلقہ بندیاں کی، وہاں پہ کس شرمناک حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لوگوں کو مسائل میں دھکیلا ہے۔ مقامی حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کرنا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پنجاب میں کی گئی بلدیاتی اداروں کی حلقہ بندیوں میں ایسا بالکل نہیں کیا۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے اضلاع میں نہیں بلکہ کہیں مریخ پہ، کہیں چاند پہ گھر بیٹھے وہ حلقہ بندیاں کر دی ہیں، جس سے آنے والے دنوں میں لوگوں کے مسائل میں شدید اضافہ ہوگا۔ آج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان حلقہ بندیوں کا ایک مکمل پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو حقائق کی روشنی میں، زمینی حقائق کی روشنی میں، حالانکہ یہ حلقہ بندیاں کسی بھی طرح زمینی حقائق کی روشنی میں نہیں کی گئیں، لیکن میں آپ کو پورے ثبوت کے ساتھ ایک دو یونین کونسل کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تو یہ الیکشن سے اس لیے بھاگے کہ یہاں یونین کونسل کی تعداد کم ہے، وہ 105 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی اور الیکشن التوا کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا۔ آج بھی اس کا پھڈا چل رہا ہے، لیکن پنجاب کے اضلاع میں پوری کی پوری یونین کونسل ہی اڑا دی ہیں، یونین کونسل کی تعداد ہی کم کر دی ہے۔ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور حکومت پنجاب کی طرف سے جو حکومت پنجاب کا موقف آیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں روزانہ کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے یہ کرتا ہوں، اس میں آپ کے لیے انفارمیشن آپ کو مہیا کرتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پنجاب کے بلدیاتی اداروں یونین کونسلز کی بنت، ان کی حد بندیوں یعنی حلقہ بندیوں میں کونسلوں کے حلیے بگاڑ دیے گئے ہیں۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کی بجائے ایسی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں کہ ان حلقہ بندیوں میں لوگوں کے مسائل حل کی بجائے ان کے مسائل میں بے شمار اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان حلقہ بندیوں میں پہلے سے موجود یونین کونسل سرے سے غائب کر دی گئی ہیں اور اس قدر شرمناک حد تک بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب نے بھی ان حلقہ بندیوں، ان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیے گئے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں لاہور میں ہونے والے ایک بڑے اجلاس میں تمام اضلاع میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کی جانے والی بلدیاتی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے اجلاس میں ان حلقہ بندیوں کو ناقص، بوگس قرار دیا ہے اور ان نوٹیفیکیشن میں
यूनियन काउंसिल की गई हद बंदियों को बोगस करार दिया है और इनमें अवामी राय को बलडोज करार दिया है। यूनियन काउंसिल की हद बंदियां करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं देखा और ना ही मकामी लोगों की आउटपुट ली गई है और ना ही सरकारी इंतज़ामी ढांचे की इसमें कोई राय शामिल की गई है। अपनी मर्जी की हद बंदियां करके पहले से मौजूद यूनियन काउंसिल्स की शक्लें और उनकी हिय्यती तब्दील कर दी गई है, जिससे किसी सूरत मजबूत मकामी हुकूमतें कायम नहीं रह सकती। परवेज़ इलाही के मुताबिक बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियादी नर्सरी होते हैं। मजबूत मकामी हुकूमत के वजूद के आने से लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाते हैं, लेकिन इन हल्का बंदियों में लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात चौधरी परवेज़ इलाही के ज़िला गुजरात की एक दो यूनियन काउंसिल के बारे में आपको आगाही देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस हल्का बंदी से मेरे गांव धुम्मा मलका ज़िला गुजरात और उसके गिरदोनवा में 15 देहात के लोगों की राय को किस तरह बलडोज किया गया। 2013 में मैंने ज़ाती कोशिशों से अपने गांव धुम्मा मलका ज़िला गुजरात में एक यूनियन काउंसिल का क़याम करवाया। इस यूनियन काउंसिल के क़याम का मकसद ये था कि मेरे गांव धुम्मा मलका और इसके गिरदोनवा 10-12 देहात को उस यूनियन काउंसिल का फ़ायदा हो। वहाँ हाई स्कूल बने, बच्चों के लड़कियों के नर्सरी कायम हो, छोटे छोटे पार्क बने और जो यूनियन काउंसिल्स के फंड होते हैं उनको उस इलाके में वहाँ लगें। ये 2013 में जो यूनियन काउंसिल बनवाई गई, आज ये जो 2 दिन पहले 7 जनवरी को जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, इसमें से वो यूनियन काउंसिल धुम्मा मलका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिरे से ही गायब कर दी है। और वो जो देहात हैं, अब उसका सुने, इन्होंने एक शर्मनाक हद तक इसमें बेज़ाब्ती की है। अब धुम्मा मलका यूनियन काउंसिल ज़िला गुजरात को ख़त्म करके उन्होंने इससे मुल्हिका जो देहात थे धुम्मा मलका को दौलत नगर के साथ लगा दिया और एक यूनियन काउंसिल डोगा, यूनियन काउंसिल नंबर 14 में जो नानू आंडा, लाहौरियाँ, बखड़े वाली, बामता, ये जो गांव थे, इनको काट के एक दूर दराज की, उससे बिल्कुल वो टैच नहीं है, ना वहाँ पे लोगों की ट्रांसपोर्ट का आमदोरफ्त है, ना लोगों का वहाँ रुझान है, तो वो गांव काट के डोगा यूनियन काउंसिल में इन्होंने लगा दिए। अब ये था कि धुम्मा मलका जो यूनियन काउंसिल थी वो अपने मल्ले वकूअ के हवाले से उसमें जो चारों तरफ गांव थे उनमें पहले शामिल था धुम्मा मलका, शाहजानिया, माजरा गांव, नानू हांडा गांव, लाहौरियाँ गांव, बखड़े वाली गांव, मैसम गांव और बोमता। ये 25,000 की वोटर लिस्ट थी, तकरीबन 24 से 25,000 की। इन 8-9 जो गांव थे उन पे मुश्तमिल और यूनियन काउंसिल थी धुम्मा मलका, उसको इन्होंने सिरे से ख़त्म किया। अब उसके गांव काट के इन्होंने डोगा यूनियन काउंसिल के साथ लगाए। अब एक सिरे पे जो वहाँ के लोग, उस डिस्ट्रिक्ट में मकामी लोग हैं, वो जानते हैं कि डोगा यूनियन काउंसिल बखड़े वाली, नानू हांडा, लाहौरियाँ और मैसम और बामता, इनका कोई आपस में मिलाप नहीं है। वहाँ ना कोई सड़क जा रही है, ना उस साइड पे लोगों की आमदोरफ्त है। तो ये जो शर्मनाक फेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन से भागने की सारी तैयारियाँ हैं इनकी।
جب پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اور اس ادارے پہ الزام لگاتے تھے تو ہم نے ہمیشہ یہی بات کی کہ اداروں پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے، لیکن یہ جو زمینی حقائق سامنے آئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، تو اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شرمسار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو مقامی حکومتوں کے لیے حلقہ بندیاں کی ہیں، جو حد بندیاں کی ہیں، وہ زمینی حقائق سے بہت دور ہیں، اور ان حلقہ بندیوں میں یہ پورے پنجاب میں اسی طرح کی گئی ہے۔ ایک لائن پٹی انہوں نے لگا دی ہے، لکیریں لگا کے انہوں نے یونین کونسل بنائی ہیں، انہوں نے لوگوں کی آمد و رفت کی، لوگوں کی سہولت کا بالکل اس میں ملحوظ خاطر نہیں رکھا، ایک لکیریں لگا کے انہوں نے پنجاب کے اندر یونین کونسل بنائی ہیں۔ تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان گجرات کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح جو پنجاب کے دوسرے اضلاع میں یہ انہوں نے کام کیا ہے، بالکل بوگس کام کیا ہے، بوگس حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی ادارے ان حلقہ بندیوں سے، ان حد بندیوں سے، ان یونین کونسل سے پنپیں گے نہیں، ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے سرکردہ لوگ جو ہیں اس پہ نظر ثانی کریں، اور اس پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، میں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، جو سیاسی لوگ ہیں جو یونین کونسل کے سطح پہ ان کے بلدیاتی امیدوار ہوتے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، ان کو ان چیزوں پہ اعتراض کرنا چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، اپیلیں کرنا چاہیے۔ پنجاب کے اندر یہ حلقہ بندیاں انتہائی بوگس، فضول کی گئی ہیں، ان پہ نظر ثانی ان کو کرنی چاہیے۔ اور میں اپنی یونین کونسل دمہ ملکہ کے حوالے سے بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گجرات، کمشنر گجرات، ڈپٹی کمشنر گجرات اور چیف الیکشن کمشنر گجرات سے التجا کرتا ہوں اور ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ دمہ ملکہ یونین کونسل کو اس کی اصل حیثیت میں بحال رکھا جائے، اور اس میں جو اس کے محلے وقوع کے چاروں اطراف روڈز ہیں، ہر چیز ہے، لوگوں کو سہولت ہے، تو وہ جو نئی یونین کونسل تھی ہمارے گاؤں کے محیر حضرات نے، جس میں حافظ زاہد عباس اور دیگر لوگ شامل تھے، انہوں نے حکومت کے پاس تو فنڈ نہیں تھے، انہوں نے پچھلے 8-9 سال میں حکومت کو ایک بلڈنگ بنا کے دی، بلڈنگ محکمے کے ہینڈ اوور کی، بلدیات کے ادارے کے، یونین کونسل کے ادارے کے، وہ بلڈنگ لاکھوں روپے اس پہ اخراجات آئے، اور وہ بلڈنگ ان کو بنا کے دی تاکہ ان کو بھی سہولت ہو، اور لوگ جو آتے ہیں اس میں 10-12 گاؤں کے جو دیہاتی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کو سہولت ہو۔ تو میری اپیل ہے کہ دمہ ملکہ یونین کونسل کو اس کی اصل حیثیت میں بحال رکھا جائے، اور اس میں جو شامل گاؤں تھے، شاہجہانیاں، ماجرا، نانو ہانڈا، لاہوریاں، کوٹلا ڈینڈا، بکھڑے والی، میسم اور بامتا کو بھی اس یونین کونسل میں شامل رکھا جائے۔ تو اس کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم خود بھی اس پہ وہ عدالت میں بھی جائیں گے، اپنا جو لیگل ہمارا آئینی حق ہے، ان لوگوں کا جو آئینی حق ہے، اس علاقے کے جو لوگوں کا آئینی حق ہے، وہ بھی استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ ایک شرمناک حلقہ بندیاں پنجاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پورے پنجاب میں کی گئی، اور پنجاب کے ہر ضلع اور ہر یونین کونسل سے یہی شکایتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک لکیریں لگا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان مقامی سطح پہ انہوں نے آن گراؤنڈ کچھ نہیں دیکھا کہ لوگ وہاں پہ جس یونین کونسل کو وہ جس گاؤں کو وہ یونین کونسل کا ہیڈ بنا رہے ہیں، وہاں لوگ کیسے جائیں گے، ان کی آمد و رفت کیسے ہوگی، ان کو ٹرانسپورٹ کیسے ملے گی۔ یہ ایک فضول قسم کی حلقہ بندیاں ہیں، ان پہ حکومت پنجاب نے ایک اصولی موقف لیا ہے کہ وہ اس پہ عدالتی کارروائی میں بھی جائیں گے۔ انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو پورے پنجاب کے لیے رد کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کے حلقہ بندیاں جو ہیں مقامی لوگوں کو سہولتیں دیں، مقامی حکومتوں کو
مضبوط کریں اور یہ واقعتاً بلدیاتی جو ادارے ہیں یہ جمہوریت کی بنیادی نرسریاں ہیں، ان کو پھلنے پھولنے دیں، ان کو پنپنے دیں، ان کے لیے مسائل کا انبار نہ لگائیں۔ اگر آپ لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، یہ میں وفاق سے درخواست کر رہا ہوں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس یونین کونسل کو آپ نے ختم کیا ہے، یہ یونین کونسل اس وقت کے چیف منسٹر میاں شہباز شریف جو آج وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی سفارش پہ، ان کی ہدایات پہ بنائی گئی تھی، اور اس کے جو الیکشن ہوتے رہے اس میں مسلم لیگی امیدوار ہی کامیاب رہے ہیں۔ تو آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کا ان کا حق دیں، بنیادی جو ادارے ہیں بلدیاتی ادارے ان کو پھلنے پھولنے دیں۔ بہت شکریہ۔